وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، راتوں کو اٹھ کر اس کے بارگاہ میں سجدے کیجئے، راتوں کی عبادت کو شعار بنائیے، تہجد ادا فرمایا کیجئے، اور لمبی لمبی راتیں جاگ کر اس کی تسبیح کیجئے۔ رات کا تہجد اور ذکر قلبی وہ قوت دیتا ہے کہ غیر اسلامی قوتوں کے مقابلے میں آپ شرعی قواعد پر ثابت قدم رہ سکیں۔ ہم کیوں نہیں ثابت قدم رہ سکتے؟ ہماری زندگیوں سے نماز بھی خارج ہو گئی، ہماری زندگیوں سے سچ بھی خارج ہو گیا، ہماری زندگیوں سے حلال بھی خارج ہو گیا۔ کمال ہے ہم حلال کما کے کم از کم اسے ناپاک کر کے کھاتے ہیں۔ ایک بندہ حلال مزدوری کر کے لاتا ہے، گھر میں کوئی نمازی خاتون نہیں ہے جو پاک کھانا پکائے، بے نماز کے ہاتھ کا پکا ہوا ناپاک ہو جاتا ہے۔ جیب میں حلال کے پیسے ہیں، بازار سے گوشت خریدتا ہے، وہ حرام بیچ رہے ہیں۔ بازار کی بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، حلال کے پیسے دیے ان میں حرام ملا ہوا۔ تو ان سے کیسے بچا جا سکے؟ جس سے ملنے جاؤ سننے کو جھوٹ ملتا ہے اور کہنا بھی پھر جھوٹ ہی پڑتا ہے۔ یہ تو سارے ہی طوفان گناہ ہے، ایک طوفان بلاخیز ہے، ہر طرف برائی برائی برائی۔ فرمائے سے بچنا آسان ہے، تہجد پڑھو۔ اب جو نوافل پہ جم جاتا ہے بھلا وہ فرائض کب چھوڑے گا؟ جو بندہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے وہ دن کو فرائض کیوں نہیں پڑھے گا؟ جو نفل پڑھتا ہے وہ سنت بھی نہیں چھوڑے گا، سنت نفل سے مقدم ہے، تو فرض تو پھر ضرور پڑے گا۔ پھر دل کو ذاکر کر لو، یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اللہ تمہیں بچنے کی قوت دے دے گا، تمہارے لیے وہ وسائل پیدا کر دے گا کہ تمہیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لوگ جن چیزوں پر للچا کر جھپٹتے ہیں تمہارے دل میں ان سے نفرت پیدا کر دے گا۔ لوگ جا کر کھاتے ہیں، تمہیں لوگ لا کر بھی دیں گے تو تم نہیں کھاؤ گے، تمہارا دل ہی نہیں مانے گا۔ تو فرمایا باطل کا مقابلہ از خود نہیں ہو سکتا جب تک تائید باری ساتھ نہ ہو۔ تائید باری کے لیے نسخہ یہ ہے کہ ذکر کرو اس کے نام کا، قلب کو ذاکر کرو، نوافل پر ڈٹ جاؤ۔ آج کل تو اگلے دن مجھ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا، جی صرف فرض پڑھ لیے جائیں تو نماز تو ادا ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ادا ہو جاتی ہے، فرض تو فرائض ہی ہیں، اگر فرائض ادا ہو گئے نماز ادا ہو گئی۔ لیکن میں نے کہا برخوردار مجھے یہ بتاؤ کہ اگر گندم کے دانے توے پر بھون کر پھانک لیے جائیں تو کیا غذا وہ پوری نہیں ہو جاتی؟ پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو پھر کیا تکلف کرتے ہو؟ آٹا پسواؤ، پھر چپاتی بناؤ، نہیں چپاتی نہیں پراٹھا ہونا چاہیے، نہیں اس پر شہد لگانا چاہیے، نہیں اس کے ساتھ سالن ہونا چاہیے، سالن میں پھر 50 چیزیں سالن میں ڈالنی چاہیے، پھر نہیں یار اس میں دال نہیں، آج گوشت ہوگا، آج سبزی ہوگی، آج مرغ ہوگا، آج بکرا ہوگا، آج کباب ہوں گے۔ یہ کیا ضرورت ہے اتنے تکلفات کی؟ اگر بدن اور مادی حیات کے لیے اتنے تکلفات کرتے ہو تو یہ بھی روح کی غذا ہے۔ روح کو صرف دانے بھون کر پھانکنے کو دیتے ہو، فرض پڑھ لیے تو ہو گئی۔ آپ کو سنت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ادا فرمائی ہے، کہ اس کی بھی اہمیت ہے کہ نہیں؟ وہ نوافل جو حضور خود پڑھا کرتے تھے تمہارے لیے ضروری نہیں رہے۔ تو یہ 3 قلعے ہیں،
فرض بھی ایک قلعہ ہے ایمان کو بچانے کا، اس کے آگے سنت کا ایک قلعہ ہے، اس کے آگے نوافل کا ایک قلعہ ہے۔ جنگ ہوتی ہے باہرلی دیوار پر، شیطان نوافل پہ حملہ کرتا ہے، مسلمان اس کا دفاع کرتا ہے۔ نفل چھوڑ دیے تو ایک قلعہ تو دشمن کو دے دیا، دوسرے پہ جنگ پھر وہ سنت پہ کرے گا نا۔ آپ نے سنت پہ چھوڑ دی، جنگ فرضوں پہ آ گئی، جس دن فرض بھی چھوٹ گئے جنگ ایمان پہ آ جائے گی، پھر کسی دن ایمان بھی دے بیٹھو۔ تو دنیا کے لیے اتنا اہتمام کر لیتے ہو، ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، یہ سے پیر کی چائے ہے، یہ رات کا۔ دین کے لیے تمہیں نفل بھاری لگتے ہیں، سنتیں بھاری لگنا شروع ہو گئی ہیں، جی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ان کے مسائل ہیں جنہوں نے اپنا نام تنظیم کا الہدا رکھا ہوا ہے، پھیلا گمراہی رہے ہیں، نام الہدا ہے۔ یہ نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تنظیم پہلے برطانیہ والے بناتے تھے، اب یہودیوں اور برطانیہ کی مشترکہ ہے۔ وہ دینی علوم پڑھا کر اور یہ اعتراض سکھا کر بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ ان مسائل پہ بحث جا کر شروع کرو، عورتوں سے امامت کرواؤ، ان مسائل پر سنت نفل کی کیا ضرورت ہے، صرف فرض کا حکم ہے، مسح کرنا ہے یا نہیں، وضو بار بار کرنے کی کیا ضرورت، ان مسائل میں الجھا دو قوم کو۔ تو فرمایا اس کا مقابلہ اس طرح ہو سکتا ہے، ذکر قلبی سیکھو، فرائض سنن نوافل کے ساتھ تہجد کو لازم کر لو تاکہ باقی نمازوں پہ بھی استقامت، اور تہجد سے دل میں وہ پاکیزگی، دماغ میں وہ طہارت، وجود میں وہ کیفیت آتی ہے کہ پھر فرائض کی لذت بھی آتی ہے اور دفاع کی قوت ہوتی ہے۔